خير ناصر ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اہل بیت علیہ السلام کی ایک روش یہ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصرین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام. عزیزو، اہل بیت علیہ السلام کا شیوا ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے تھے تاکہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضیافت اور اس کی مہمانی میں شریک ہو سکے اور ان کو برکت ایام سے فیض اٹھا سکے. صحیفہ سجادیہ میں اگر آپ دیکھیے تو استقبال ماہ رمضان کی ایک دعا ہے اور وداع رمضان کی ایک دعا ہے. جس طریقے سے ایک جاندار کسی شخص کا آپ استقبال کرتے ہیں اس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیا گیا ہے. اور سرور کائنات کا شیوا یہ تھا کہ ہر سال ماہ مبارک رمضان کے شروعات سے پہلے یعنی شعبان کے آخری ہفتے میں جمعے کے دن آپ رمضان سے متعلق ماہ رمضان سے متعلق بیان فرماتے تھے. تو ایک خطبہ جو آپ سے بہت مشہور ہے جو امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا، سلسلے سند کو امام علی تک پہنچایا اور امام علی علیہ السلام نے رسول خدا سے یہ خطبہ نقل کیا. خطبہ مختصر ہے، اس کے اندر کئی ایک ایسی باتیں آ جائیں گی جو آپ کے لیے ماہ مبارک رمضان میں ایک روزے دار کو کیسے ہونا چاہیے، مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، کون سے اعمال انجام دینے چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ساری باتیں سمٹ کر آ جائیں گی. 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں. اگر ہم اس پر توجہ دے لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو توفیق ہمیں عطا فرمائی اور عمر میں یہ برکت دی کہ پھر ایک بار ہم رمضان کے ایام کو درک کر سکیں، انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو میں اسی عربی عبارت اور اسی کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ان الرضا عن آبائه عن علی علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم فقال. امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل فرمایا اور کہا کہ بے شک رسول خدا نے ایک دن ماہ شعبان کے ایک دن ہم سب کو خطاب کیا اور ہم سے کہا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ ماہ مبارک رمضان آ رہا. قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اگرچہ کہ روایتوں میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان مومنین کا مہینہ اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، لیکن ماہ رمضان مومنین کا مہینہ ہے. اس مہینے کو شہر اللہ بعض روایتوں میں کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کی خوبی کیا ہے تو کہا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرۃ. یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ. سارے ایام اللہ کے اور سب متبرک ہیں چونکہ اس کی جانب منسوب ہے، مگر ان میں سے کچھ دنوں کو خود پروردگار عالم محترم قرار دے اور اس میں برکت نازل کرے، اسے رحمت اور مغفرت کا مہینہ قرار دے، ان ایام کو ساتھ قرار دے، تو پھر اس کا کیا کہنا.
تو اس موقعیت سے اس جو موقع جو ہم کو ملا ہے اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں افضل، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن سال کے تمام ایام سے افضل ترین ایام ہیں، وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اسی میں شب قدر بھی جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کے لمحے تمام لمحوں سے بہتر، تمام لمحوں سے افضل، تو اس کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے فضیلت لیے ہوئے۔ اس کے بعد کہا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اس مہینے میں تم کو اللہ کی مہمانی میں بلایا گیا ہے۔ یہ تڑپ تو ہم کو ہوتی ہے اور ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، بات تو یہ ہے کہ آواز ادھر سے آئے اور وہ بندگی کا تمغہ دے اور وہ ہم کو بلائے۔ اور یہاں پر ماہ مبارک رمضان میں یہ موقع ملا ہے کہ پروردگار عالم نے خود ہم کسی کی مہمانی کا اہتمام کرتے ہیں تو اتنی ضیافتیں اور اتنی ساری نعمتیں دسترخوان کو چن دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جو غنی بالذات ہے اگر وہ کسی کو دعوت دے تو پھر کیا کیا عطا نہیں کر سکتا۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو اپنے مکرم یعنی بافضیلت مقدس بندوں میں قرار دیا۔ اللہ نے خود بشر بنا کر ہمیں تمام مخلوقات پر ایک کرم عطا فرمایا کہ کرم اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں پر انسان کو مخلوقات پر انسان کو مکرم قرار دیا، اسے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کی خلقت پر فخر کیا، اس کی بندگی پر ناز کیا۔ ان اللہ کے بندوں میں ماہ مبارک رمضان میں خاص کرامت اور شرافت ہمیں عطا کی، ہمیں اپنا مہمان قرار دیا اور کیا کیا؟ کہا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں، ونومکم فیہ عبادت، تمہاری نیند اس مہینے میں عبادت ہے، وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ پہلے سے ہی اعلان کیا جا رہا ہے، اگر خلوص نیت سے عمل انجام دیا جائے تو وہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اب ذرا غور فرمائیے، ایک لطیف نقطہ یہ ہے، کہا کہ تمہاری سانسیں تسبیح ہے، تمہاری نیند عبادت ہے۔ جو عمل انسان اختیار سے انجام دیتا ہے تو اس کا کریڈٹ اس کو دیا جائے، جو کام میں نے اپنی اختیار سے کیا، لیکن نیند اور سانس یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ تو چاہے میں نافرمانی کروں یا اطاعت کروں، دونوں صورتوں میں سانس لوں گا، اس کے بغیر میری زندگی نہیں ہے۔ لیکن اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان مبارک ایام میں تمہاری سانسیں بھی عبادت ہے، تمہاری سانسیں تسبیح، تو غیر اختیاری کام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے بھی عبادت قرار دی۔ محسن خراتی کہتے ہیں کہ تنہا مخلصانہ عمل جو انسان انجام دیتا ہے وہ نیند ہے، جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس غیر اختیاری عمل پر بھی ثواب رکھا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اپنے پروردگار سے صاف نیت کے ساتھ دعا کرو۔ عزیزو، بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک گلاس پانی کا روادہ نہیں ہے، یعنی کوئی حق نہیں رکھتے کہ اس سے کوئی چیز طلب کرے، اس لیے کہ ہمارا وجود خود اس کا دیا ہو، اس کے بعد جو کچھ بھی وہ دے وہ کرم ہے اس کا۔ ہم کچھ تقاضا کریں یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم کوئی چیز طلب کریں، اس سے مانگے، کیوں؟ اس
لیے کہ یہ جرت کہاں سے آئی کہ تم پروردگار کو خطاب کر کے یہ کہو کہ میں اس کا مستحق ہوں یا مجھے یہ چاہیے تو مجھے عطا کر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے خود بندوں کو یہ جرت دی اور کہا فادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، طلب کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. جب اللہ نے یہ اجازت دی تو تب انسان کو یہ جرت پیدا ہوگی، وہ اپنا درد، اپنی حاجت اور اپنی ضروریات کو اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتا ہے. اور عزیزو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہ دیتا تب بھی ہم اس کے اوپر کوئی حرف نہیں رکھ سکتے تھے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. میں کلپ ایک سن رہا تھا، سدگرو کی بات اچھی ہے تو بیان کر رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب اس دنیا میں آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں تھا. اسی لیے اس دنیا میں ناداری کا رونا نہ روئے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. کیونکہ جو کچھ بھی آپ تو کچھ لے کر نہیں آئے تھے، نہ آپ اس کے کوئی مستحق ہیں. جو کچھ بھی آپ کے پاس مل رہا ہے وہ سب پروفٹ ہے، فائدے کی چیز ہے، آپ کے پاس خود ہی موجود ہے. اور اگر کچھ چلا بھی گیا تو اس کے باوجود بھی بہت کچھ اتنا ہے کہ جس کے اوپر آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. تو ہماری توجہ دارائیوں کی طرف کم ہے، ناداریوں کی طرف زیادہ ہے. جو نہیں ہے اس کی حسرت کھاتے رہتے ہیں، جو موجود ہے اس سے فیض نہیں اٹھاتے. تو یہاں پر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، مگر شرط کیا ہے؟ بِنِّیَّةٍ صَادِقَةٍ، خلوص نیت سے مانگو. تو جب ممکن ہی نہیں ہے کہ ادھر سے جواب نہ آئے. وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، پاکیزہ دلوں سے مانگو، دل بھی پاک ہو، گناہ کی آلودگی سے مت مانگو. اللہ کی مانگنے کا ایک سلیقہ یہ ہے کہ جب بھی پروردگار عالم سے مانگا جائے، کسی سے بھی ہم مانگتے تو پہلے اس کی حمد کی جائے اور اپنے گناہوں کا استغفار کیا جائے، محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے. پھر اس اہتمام کے ساتھ دعا مانگے. ممکن ہی نہیں ہے کہ ادھر سے دعا قبول نہ ہو. اَن یوفقکم لصیامہ وتلاوۃ کتابہ، کس چیز کی دعا مانگے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو روزے کی توفیق دے اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو روزہ ہے، یہ جو نماز ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا. اسی لیے اس توفیق کے لیے بھی اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے. جب تک یہ توفیق الہی شامل حال نہیں ہوگی، انسان نیک اعمال انجام دینے کے قابل نہیں ہوگا. اور عجب کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اس کا اگر بندہ کبھی شکریہ ادا کرنا چاہے تو شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب وہ ایک نعمت دیتا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس شکریہ ادا کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی. اس توفیق کا شکریہ کب ادا کریں گے؟ جب آپ اس توفیق کا شکریہ ادا کریں گے تو پھر دوبارہ یہ جو توفیق ملی ہے اس کا شکریہ کب ادا کریں گے؟ تو یہ وجہ ہے کہ کبھی بھی ہم اللہ کی نعمتوں کا مکمل شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور تلاوت کتاب خدا اور کتاب خدا کی تلاوت کی توفیق دے. قرآن مجید ہر چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ترجمہ پڑھنے اور اس کی تفسیر دیکھنے کی بڑی تاکید ہے. ورنہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ کوئی ایک کتاب 1400 سال سے پڑھ رہا ہو اور سمجھتا نہیں. ایسی کون سی کتاب آپ پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ جس کو سمجھنا نہ چاہیں؟ مگر قرآن کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے. 1400 سال سے ہم ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور اسے سمجھتے نہیں. تو صرف تلاوت پر اکتفا نہ کریں، اگرچہ کہ قرآن کو دیکھنا، سننا، اس کا پڑھنا، اس کا لکھنا سب ثواب ہے. اور یہ کہا کہ اگر آپ قرآن حفظ بھی کیے ہوئے ہیں تو آپ ہمیشہ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں، اس لیے کہ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے. کتنا پڑھیں؟ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 3 دن میں ایک بار قرآن ختم کرتا ہوں.
और वो भी ठहर ठहर कर पढ़ता हूँ, वरना दूसरे अफराद ऐसे भी हैं जैसे जनाब सलमान, जनाब ज़ैद एक रात में पूरा कुरान ख़त्म करते, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर एक रात में पूरा कुरान ख़त्म करते थे। उनकी इस फजीलत से का जिक्र किया खुदा अलैहिस्सलाम ने। लेकिन इमाम रज़ा कहते हैं कि मैं 3 दिन में ख़त्म करता हूँ। वजह भी आपने बताई, मैं ठहर ठहर कर पढ़ता हूँ, गौर व फिक्र करता हूँ। इमाम होते हुए कहते हैं कि मैं कुरान की आयतों में गौर व फिक्र करता हूँ, तो हम किस तरीके से ऐसे सरसरी गुजर जाएंगे? तो हमको कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए। अगर 3 दिन में एक कुरान ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो कितना पढ़ें? तो खुद इमाम रज़ा का ही कौल है कि एक मोमिन को चाहिए कि हर रोज़ कम से कम 50 आयतों की तिलावत। और ये तिलावत कैसे करे? कहा कि वरत्तिलुल कुरान तरतीला, कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़े और अच्छी आवाज़ में पढ़े। तो कुरान को भजन की तरह न पढ़े और तेज़ से न पढ़े, बल्कि ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज़ सही उसके मखारिज के साथ अदा करके पढ़ने की कोशिश करें। कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि कुरान के दौरे रखे जाते हैं, बुज़ुर्ग अतराफ़ में बैठे रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। जब उनको एहतरामन बुलाते हैं हम, तो वो लोग बाद में आकर कहते हैं कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता या हमारा मखरज सही नहीं है। आपने दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सीख ली, मगर कुरान जो इतनी आसान चीज़ है, एक स्क्रिप्ट का पढ़ना कौन सा मुश्किल है, मगर हमने वो इस छोटे से अमल को पीछे डाल दिया। तो हमें कुरान मजीद की तिलावत, और इसमें एक आयत की तिलावत का सवाब एक कुरान की तिलावत के सवाब के बराबर है। इसीलिए इसमें तो बिल्कुल गफलत नहीं करना चाहिए, एक नहीं कई मरतबा कुरान ख़त्म करना चाहिए। इसीलिए हमारे पास ये एहतमाम किया जाता है कि इस्लामी ममलिकत में माह मुबारक रमज़ान में स्कूल और दफ्तरों का वक्त कम कर दिया जाता है, और रिवायतों में आया है कि साल भर मेहनत करो और कमाओ, माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहो, कारोबार में मशगूल मत रहो, बल्कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहो। तो अजीज़ों, कोशिश ये करना चाहिए कि ख़ास वक्त हम ये दें, रोज़ा रखें और कुरान मजीद की तिलावत करें। उसके बाद कहा कि फ़इन्न शक़ी मन हुर्रिमा गुफ़रान अल्लाहि फ़ी हाज़ा अश-शहरिल अज़ीम, वो शख्स शक़ी है, बदबख्त है, बदनसीब है जो इस अजीम शहर में अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम रहे। अल्लाह की मग़फ़िरत, जो इसमें मग़फ़िरत नहीं पाया, वरना पहले तो कहा गया कि माह शाबान मग़फ़िरत का महीना है, जो इसमें मग़फ़िरत नहीं पाया वो ज़रूर रमज़ान में मग़फ़िरत पाएगा। लेकिन जो रमज़ान में भी मग़फ़िरत न पाए, यानी माफ़ न किया जाए उसका गुनाह, वरना वो मग़फ़िरत को उस माना में न लीजिए, तो अल्लाह अपना पूरी उम्र अता फरमाए। इसके बाद कहा कि वज़्कुरू बिजूइकुम, अपनी भूख को और अपनी प्यास को याद करो। तो अपनी भूख और प्यास के ज़रिए क़यामत के दिन को याद करो कि क़यामत की जो सख्तियाँ, ये मामूली सख्तियाँ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनका झेलना हमारे लिए सख्त हो रहा है। हम इन गुनाहों के बोझ के साथ क़यामत में कैसे अल्लाह के रूबरू होंगे और जहन्नम के सख्त अज़ाबों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए इस भूख से, इस प्यास से क़यामत के दिन को याद करें। वो कहा कि वो तसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकिनिकुम। देखिए यहाँ पर कहा गया कि कसरत से सदक़ा दो अपने फ़कीरों और अपने कौम के फ़कीरों और ज़रूरतमंदों को, और ये ताकीद है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बरखिलाफ़ पेट भरों को खाना खिलाते हैं इफ्तार पार्टियों में, हम गरीबों की तरफ वैसी तवज्जो नहीं करते। अगर रमज़ान का ये पैसा यकजा हो जाए तो साल भर के लिए ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो जाए। बुनियादी काम करने की कोशिश करें, सिर्फ खाना खिलाने और पानी पिलाने और छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने को ही सखावत न समझे। जैसी जिसकी हैसियत है वो अच्छे से अच्छा काम करे, कोई बुनियादी काम करे, उस पैसे को अदा करने और उसको सदक़े में देने, खैरात में खर्च करने का बेहतरीन मौका रमज़ान है, इसमें निकालें इंशाअल्लाह। उसके जी कुछ लोग हैं जो साल भर मग़फ़िरत नहीं हो पाए, रमज़ान में उनकी मग़फ़िरत होती है, लेकिन रमज़ान में मग़फ़िरत नहीं पाती, उनका क्या? जी हाँ,
بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ مغفرت نہیں پائے گا، کہا کہ مثلا وہ کتنا حوصلہ ہے، بول تو نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ وہ وقروا کبارکم وارحموا صغارکم وصلوا ارحامکم واحفظوا السنتکم وغضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم۔ ذرا غور فرمائیے، روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ کس بات کا نام ہے؟ اچھے اخلاق کو اپنے اندر ایجاد کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے سنوارنے کا نام ہے۔ اسی لیے ایک کتاب ہے ہمارے پاس جامع السعادات، اس کا خلاصہ کیا شیخ عباس قمی نے، اس کا نام رکھا حلیۃ المتقین، یعنی با تقویٰ لوگوں کا زیور۔ یہ با تقویٰ لوگوں کا زیور کیا ہوتا ہے؟ با تقویٰ لوگوں کا زیور اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو سنوارو، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو سجاؤ۔ وہ اچھے اخلاق کیا ہے؟ کہا کہ وقروا کبارکم، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ وارحموا صغارکم، اپنے زیر دست افراد اور اپنے سے کم سن افراد کے ساتھ رحم کرو، ان کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آؤ، ان سے بدخلقی مت کرو، ان کو بات بات پر ڈانٹو نہیں، انہیں جھڑکو نہیں۔ وصلوا ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو، اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرو، کسی کو وقت چاہیے وقت دو، کسی کو پیسہ چاہیے پیسہ دو، کسی کو آپ کی مالی امداد چاہیے مالی امداد کرو، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کرو۔ واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، کہ سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہے۔ تمام اعضاء و جوارح کے مقابل اللہ نے زبان کو الگ مقام دیا ہے۔ کہا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کہا کہ اقرار باللسان، کہا کہ ایمان کیا ہے؟ دل سے قبول کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے اس کو انجام دینا۔ مگر کیا زبان اعضاء و جوارح میں نہیں ہے؟ اعضاء و جوارح کا حصہ ہے، تو پھر اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ تمام اعضاء و جوارح کے گناہ ایک طرف، زبان کے گناہ یا زبان کی نیکیاں ایک طرف۔ اس سے غیبت بھی کر سکتے ہیں، اس سے کسی کی تعریف اور دلداری بھی کر سکتے ہیں، ہزاروں برائیاں زبان سے ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ واحفظوا السنتکم، کسی اور اعضاء کا ذکر نہیں کیا، زبان کا ذکر کیا۔ کہا کہ وغضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھو جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ لا يحل الاستماع الیہ اسماعکم، اور ان باتوں کو سننے سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھو جن کے سننے سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ وتحننوا علی ایتام الناس یتحننوا علی ایتامکم، یتیموں کے اوپر رحم کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ تاکہ تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے۔ عزیزو، ماہ مبارک رمضان میں خاص طور پر اس طبقے کے اوپر توجہ ضرور کرنا چاہیے، یتیم، بیوہ، مطلقہ اور قید خانوں میں اسیر افراد، کہ جس کی طرف توجہ ہماری جلدی نہیں جاتی۔ اس پیسے کو اگر خرچ کرنا چاہے تو ان لوگوں سے پر کرے کہ جو زندگیوں کی نعمتوں سے محروم ہے اور ایک پر محبت سائے سے محروم ہے، کوئی قید خانوں میں اسیر ہے، تو کیا اس مہینے میں بھی اس کو خوشی نہ ملے اور اس کا ذریعہ انشاءاللہ ہم بنے۔ اس کے بعد کہا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ اگر شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے کا نام توبہ ہے۔ شرمندگی کے ساتھ اللہ کے، صرف یہ وہ در ہے کہ آپ 1000 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود جب اس کی بارگاہ میں لوٹتے ہیں تو وہ آپ کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو صدق دل سے ایک بار توبہ کر کے آئے اور یہ کہے کہ میں دوبارہ اس گناہ کو نہیں انجام دوں گا، تو پروردگار عالم یقیناً اس کے گناہوں کو قبول کرنے والا ہے۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اندر سے شرمندہ ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ جن لوگوں کو اپنے اعمال پر بھروسہ ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات
اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ شکستہ دل ہوتے ہیں تنہا اسی کی بارگاہ ہے کہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قدر پا جاتی ہیں، تو جس کے ٹوٹے ہوئے دل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محترم قرار پائیں گے۔ اسی لیے کیونکہ جس کا دل شکستہ ہوتا ہے، جو لوگ گناہ کے اسیر ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گڑ گڑانے کو، اس امید کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ہماری دعاؤں کو جلدی قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسے بندوں کا گڑ گڑانا پسند ہے۔ تو ہم عزیزوں توبہ کریں۔ اس کے بعد کہا کہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ، اور اپنے ہاتھوں کو اس کی جانب دعا کے لیے بلند کرو۔ کیوں دعا کے لیے بلند کریں؟ کیا اللہ اوپر ہے؟ اللہ تو ہر طرف موجود ہے، لیکن چونکہ ہمیشہ اونچائی ایک بزرگی اور بڑے ہونے کا ایک اشارہ ہے، اسی لیے ہم اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرتے ہیں۔ فی اوقات صلاتکم، کب مانگنا چاہیے یہ دعا؟ کہا کہ نماز کے اوقات میں مانگو۔ کیوں؟ انہا افضل الساعات، یہ بہترین لمحے ہیں، ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، ان اوقات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی جانب رحمت کی نگاہ کرتا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو کس رنگ سے ہم عبادت کریں۔ اس کے بعد کہا کہ یحبوہم اذا نعجوہ ویلبیہم اذا نادوہ، کہا کہ جب وہ لوگ اسے پکارتے ہیں تو اللہ جواب دیتا ہے، لبیک کہتا ہے، یلبیہم یعنی لبیک کہتا ہے، اذا نادوہ جب اس کو ندا کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں نجوا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری باتوں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وَيُؤْتِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوُوهُ، کہا کہ وہ اس عطا کرتا ہے اگر اس سے مانگا جائے، قبول کرتا ہے اگر اس سے دعا کی جائے۔ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا أَنفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ، کہا کہ تم اپنے اعمال کے اسیر ہو، جیسے عمل انجام دو گے ویسے تم کو سلا دیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ ہم جنتی ہے نہ دوزخی ہے۔ ہم اگر جنتی بنتے ہیں یا دوزخی بنتے ہیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات جناب فاطمہ زہرا پیغمبر خدا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ میں تو آپ کی بیٹی ہوں اور سیدہ نساء عالمیان، کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ جبکہ پاکیزہ شخصیات تھی، اس کے بعد ان کو اپنی آخرت کی ایسی فکر تھی اور اپنے اعمال کی ایسی فکر تھی، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد کہا کہ میں اسی پہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہا کہ فَفَقُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، اپنے آپ کو استغفار اور مغفرت کے ذریعے نجات دلاؤ۔ گناہ کر لیا ہے کوئی بات نہیں، انسان شیطان اسے بہکا رہا ہے، گناہ کرنے والوں کے لیے توبہ ہے، دنیا میں توبہ ہے، آخرت میں شفاعت ہے۔ اگر گناہ نہ کرتا انسان تو پھر یہ توبے کا قانون کیوں ہوتا؟ اور گناہ کیوں کرتا ہے انسان؟ کیونکہ اپنے نفس کا اسیر ہے، غفلت برتتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی عبادت کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ کون یہ کام کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا کو کی چمک دھمک کو ہمارے سامنے بڑا بنا کر دکھاتا ہے، ہم اس کی طرف رغبت پا جاتے ہیں، تو گناہ میں شکار ہو جاتے ہیں غفلت کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا بالارادہ، جیسے بھی ہم نے کیا ہم گناہ کرتے ہیں، گڑھے میں گر جاتے ہیں، تو کیا زندگی ختم، نا امید ہو جائے؟ کہا کہ نہیں، تمہارے لیے ابھی بھی راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ توبہ کرو، استغفار کرو، اور استغفار اور توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو نجات دیں۔ اور بندوں میں اور اللہ میں یہی فرق ہے، ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، ماں باپ جلدی معاف نہیں کرتے اور ہم سے انصاف کا تقاضا کرتے ہیں، اور عدالت کے تحت جب اپنے
ہم سے حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو اپنی رحمت سے ہم کو معاف کرتا ہے۔ عزیزو، یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو رویہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار اپنی عدالت سے ہم پر ہمارا حساب کتاب نہ کر، بلکہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا حساب و کتاب کر، وہی روش ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ ہے۔ ہم بھی ان کی خطاؤں کو، غلطیوں کو درگزر کریں، ہر ایک بات کو پکڑ کر نہ بیٹھیں، چاہے کتنی بڑی بھی خطا کی بات ہو۔ بتائیے اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی کہ ایک انسان جو گورکن تھا، قبر کھودتا تھا، اس نے قبر کھود کر ایک خوبصورت میت کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا اور تڑپ کر آیا رسول خدا کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ تو کہا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا گناہ میں نے کیا کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ میرے لیے بد دعا کریں گے۔ تو آپ نے غصے میں آ کر کہا کہ مجھے تو گناہ کا ذکر مت کر، مگر یہ بتا کہ کیا اللہ کی رحمت بڑی ہے یا تیرا گناہ؟ تو اللہ کی رحمت انسان کے گناہ سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس نے جب یہ گناہ سنایا تب بھی اللہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے یہ امید ہمیشہ رہنی چاہیے۔ وہ کہا کہ وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، تمہارے پیٹھ تمہارے گناہوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں۔ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطَوْلِ سُجُودِكُمْ، کہا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، ان گناہوں کے بوجھ کو کم کرو لمبے سجدوں کے ذریعے، طولانی سجدے کرو۔ اس کے بعد کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے اور کہا کہ ان لا يعذب المصلین والساجدین، کہ وہ نماز پڑھنے والے اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا۔ تو نماز ویسی ہونی چاہیے، سجدہ ویسا ہونا چاہیے۔ کہا کہ وَأَن لَا يُرَوِّعَكُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس دن پروردگار عالم جہنم میں نہیں ڈالے گا جب سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد کہا کہ ایھا الناس من فطر منکم صائما، یہ بھی عزیزو ماہ مبارک رمضان میں ایک عمل جو بے انتہا مستحب ہے وہ یہ ہے کہ من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ، کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں کسی روزے دار کا روزہ کھلانا ایسے ہی ہے جیسے کسی غلام کو آزاد کرنا، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ وہ مغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اور اس شخص کے مانند ہے کہ جس کے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو اس مہینے میں افطار کرانا ثواب کا کام ہے۔ آپ قابل تعریف ہیں، اس سے کہیں زیادہ خواتین قابل تعریف ہیں جو آپ کے اس عمل خیر کو عملی کرتی ہیں، ورنہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ آپ کی ضیافتوں کو رونق جو بخشتی ہیں وہ گھر کی خواتین ہیں، تو ان کا بھی شکریہ اپنی جگہ لازمی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ لما مضی من، پھر کہا کہ قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، خود نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کا روزہ کھلوا سکیں۔ تو فقال اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور چونکہ تقویٰ کے ایک معنی بچانے کے، تو کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے ایک روزے دار کو ایک کھجور ہی کیوں نہ کھلائے، تو ایک کھجور کے ذریعے اپنے آپ کو نہیں کھلا سکتے تو کھجور کا ڈبہ ہی لے کے باہر ٹھہر جاؤ، جو لوگ روزہ کھول لیں اس کھجور کے ایک دانے سے، اس سے بھی تمہاری مغفرت ہونے والی ہے۔ ولو بشربۃ من ماء، یا پھر ایک گھٹ پانی لوگوں کو پلانا، کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اتنا کر۔ اس کے بعد کہا کہ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر، اتنی دیکھیے گرا دی رسول خدا نے۔ اس کے بعد کہا اے لوگو من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوادا علی الصراط یوم تظل فیہ الاقدام، کہا کہ جو شخص اس مہینے میں نیک اعمال انجام دے گا اور اپنے اخلاق کو بہتر کرے گا، اس کے یہ اچھے اخلاق در حقیقت کھلے صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ ہے کہ جس سے وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ تو اچھے اخلاق انسان کے لیے جواز ہے، جواز یعنی پاسپورٹ۔ کہاں سے گزرے گا وہ؟ علی الصراط، کب؟
یوم تزل الاقدام، جن دنوں میں لوگوں کے پیر لڑکھڑائیں گے، پلے صراط پر لڑکھڑائیں گے، اس وقت یہ اعمال آپ کے کام آئیں گے، یہ اخلاق آپ کے کام آئیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ من خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، جو اپنے غلاموں پر تخفیف کرے گا، ان سے زیادہ کام نہیں لے گا، ان پر رحم کرے گا، اپنے زیر دستوں کا خیال رکھے گا، ان کے اوپر حکم نہیں چلائے گا، پروردگار عالم روز قیامت اس کا حساب آسان کرے گا۔ اس کے بعد کہا کہ من کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، کہا کہ جو کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اذیت نہیں کرے گا، پروردگار عالم اپنا غضب اس کے اوپر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کہا کہ من یکرم فیہ یتیما اکرم اللہ یوم یلقاہ، جو یتیموں پر کرم کرے گا، جو یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، ان پر پیسہ اور محبت خرچ کرے گا، پروردگار عالم بھی اس کے ساتھ کرامت کے ساتھ پیش آئے گا جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ ومن وصل فیہ رحمت رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، ومن قطع فیہ، کہا کہ جو کوئی صلہ رحم کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ صلہ رحم کرے گا، جو قطع رحم کرے گا اللہ بھی اس سے قطع تعلق کر لے گا۔ ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ براءۃ من النار، جو ماہ مبارک رمضان میں نماز کا عادی بن جائے گا اور عبادت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ومن ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ، جو ایک واجب اس عمل اس مہینے میں انجام دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عمل کے بدلے 70 عمل کا ثواب لکھے گا، ایک فرض جو انجام دے گا۔ اس کے بعد کہا کہ فیما سواہ من الشہور، دوسرے مہینوں میں تم ایک عمل انجام دیتے ہو، اس مہینے میں ایک عمل انجام دو گے تو اس کا 70 گنا ثواب ہے، گنا یعنی 70 برابر۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین۔ ارے کتنی پیاری بات ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر صلوات بھیجے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت اس کے میزان کو، اس کے اعمال کے ترازو کو سخت سنگین کر دے گا اور اس کے گناہوں کے پڑھنے کو کمتر کر دے گا۔ اس کے بعد کہا کہ من تلا فیہ آیۃ من القرآن، جو اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا، مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، ایسے ہی ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کیا۔ اور کیا چاہیے صاحب، اتنا سب بتانے کے بعد انشاءاللہ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، جان لو اے لوگوں سے خطاب کیا، مومنین سے نہیں، کہ سارے لوگوں کے لیے یہ رحمت ہے، اے کاش آ جاؤ، مگر یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو مومن ہیں، مومن کے علاوہ یہ کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا۔ تو کہا کہ اے لوگوں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فاسألوا ربکم ان لا یغلھا عنکم، کہ دعا کرو اللہ سے کہ وہ تمہیں قید نہ کر دے، وابواب النیران مغلقۃ، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ یہ جہنم کے دروازے تم پر کھول دیے نہ جائے، والشیاطین مغلولۃ، اس مہینے میں شیطان کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا گیا ہے، فاسألوا ربکم ان لا یسلطھا علیکم، دعا کرو اللہ کی ذات سے کہ وہ تم پر مسلط نہ کر دے شیطانوں کو، اللہ تو مسلط نہیں کرتا ہے۔ تو پھر کیا مطلب یہاں پہ، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسا کوئی عمل نہ کرو کہ جس کی وجہ سے شیطان تم پر حاوی ہو جائے اور اللہ تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دے۔ اللہ کا ہمارے حال پر چھوڑ دینا شیطان کا غلبہ پا جانا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود شیطان کو مسلط نہیں کرتا ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے، ہم اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عزیزوں بڑی پیاری بات یہاں پر امیر المومنین مجمع میں موجود تھے، آپ نے کہا کہ فقمت، میں کھڑا ہوا، فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے رسول خدا، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے زیادہ فضیلت ترین والا عمل کیا ہے؟ فقال، تو رسول خدا نے کہا، یا ابا الحسن،
اے ابو الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا سب سے بڑا عمل ہے۔ تو کچھ نہ کرے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا، ثم بکا، پھر رسول خدا رونے لگے۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ ما یبکی کا، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منکم فی ھذا الشہر، اے علی میں اس بات کے لیے رو رہا ہوں جو اس مہینے میں دشمن نے اپنے لیے تمہاری وجہ سے حلال کر لیا تھا۔ فکأنی بکا وانت تصلی لربک فقد انبعث اشقى الاولین شقیق آخرین ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی قرنک، کہا کہ اے علی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں شقی ترین آدمی تمہارے فرق پر ضربت لگائے گا، جس کی وجہ سے تمہاری شہادت ہوگی اور تمہاری داڑھی خون سے تر رنگین ہو جائے گی۔ اب دیکھیے یہاں پر شہادت کی خبر دی گئی۔ اگر ہمیں ہماری موت کی خبر دے دی جائے تو ہم دن گنتے گنتے مر جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں چھپا کے رکھی ان میں سے ایک موت کا وقت ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ ہم ایک مہینے میں مرنے والے ہیں تو ایک پل نہیں جی پائے وہ آنے والی موت کی وجہ سے۔ لیکن امیر المومنین کے لیے یہ کوئی خوف کی بات نہیں تھی، اور آپ یہ کہتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار مجھ کو بستر کی موت عطا فرما، مجھے شہادت نصیب کرنا، اور کبھی یہ کہتے تھے اے پروردگار مجھے بچپنے میں موت عطا نہ فرما، مجھ کو زیادہ سے زیادہ عمر عطا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ میں تیری اطاعت کی لذت چکھ سکوں۔ یہ امیر المومنین کا۔ اب ایسے وقت میں امیر المومنین کیا پوچھے؟ یہ نہیں پوچھا آپ نے کون مجھے مارے گا، کب مجھے مارا جائے گا، میں کس حالت میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ آپ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دین، یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیجئے جب میں اس دنیا سے جاؤں گا شہادت پا کر، کیا میں اپنے دین پر رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ کیا میں اپنے دین پر رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ تو فقالا، تو رسول خدا نے کہا فی سلامت من دینک، اے علی تم اپنے دین پر باقی رہو۔ یہی وہی تربیت کا انداز ہے۔ جناب علی اکبر نے کیا پوچھا؟ یہی پوچھا۔ جب امام حسین نے کلمہ استرجا بلند کیا تو کہا کہ بابا جان آپ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا اس لیے کہ بیٹا ہم موت سے قریب ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو کہا کہ بیٹا اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو پھر کون حق پر ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ پھر مجھے فرق نہیں کرتا کہ موت مجھ پر آ گرے یا میں موت پر جا گروں۔ تو حق کے ساتھ زندگی گزارنا، دین پر زندگی گزارنا یہ اہم ہے، یہ ہم کو، اور یہی وجہ ہے، یہی مزاج تھا۔ جب آپ کے فرق پر ضربت لگائی گئی تو امیر المومنین کی زبان سے یہ تاریخی جملہ نکلا جو آج تک کسی لیڈر سے، کسی رہبر سے، کسی مرنے والے سے ہم نے نہیں سنا۔ دنیا بھر کے لوگ دنیا سے گئے، ان کی وصیتیں دیکھی، لیکن امیر المومنین جب دنیا سے گئے تو اتنے اطمینان نفس سے گئے اور کہا کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں اس دنیا سے کامیاب گیا، میں اس دنیا سے کامیاب گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے دین پر باقی تھے، اسی لیے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے۔ ورنہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ تو معاویہ سے جنگ کرنا چاہتے تھے، آپ تو لشکر جمع کر رہے تھے، آپ تو اسلام کی تقدیر بدلنا چاہتے تھے، اسلامی حکومت کو رائج کرنا چاہتے تھے، آپ کے یہ سارے کے سارے مقاصد زمین پر دھرے رہ گئے، تو عجب نہیں آواز آئے۔ کہا کہ دنیا میں اپنے مقاصد کو کامیاب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم نے کام شروع کیا وہ پورا ہو، بلکہ یہ ہے کہ جو تم نے کام شروع کیا ہے وہ حق کے راستے پر ہو اور اسی حق کے راستے پر تمہاری موت آئے۔ امیر المومنین نے جو راستہ چنا، آپ کس بات سے خوش تھے؟ اس بات سے خوش تھے کہ اللہ نے جو پاکیزہ زندگی مجھے خانہ کعبہ میں عطا کی، میں نے اس پاکیزہ زندگی کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہی کے گھر میں اس کی بارگاہ میں کی۔
یہ کمال. اور عزیزان گرامی رسول خدا نے بشارت دی آپ تمام مومنین کو, یا علی انت و شیعتک هم الفائزون, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کامیابی کس سے حاصل ہوتی ہے. جن باتوں سے امیر المومنین کامیاب ہے انہی باتوں سے ہم بھی کامیاب ہیں. چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہی باتوں کو اپنے اندر, انہی باتوں کو اپنانا ہوگا جو امیر المومنین کی کامیابی کا سبب ہے. مثلا خدمت خلق, اللہ کی عبادت, مصیبتوں پر صبر, سخاوت, شجاعت, یہ وہ صفتیں ہیں. وہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں, اپنے اندر حاصل کرتے ہیں, تو جن باتوں سے امیر المومنین کامیاب ہے انہی باتوں سے ہم بھی کامیاب ہیں. بس عزیزو, بڑے حوصلے کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا. اس کے بعد کہا کہ یا رسول خدا فرماتے ہیں, یا علی من قتلک فقد قتلنی, اے علی جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. مجھے بڑی عجیب ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ واقعہ ہو جاتا ہے, جس نے آنکھوں سے دیکھا, اس منظر کو دیکھا, وہ گریہ کرتا ہے. مگر سرور کائنات وہ مظلوم کائنات ہے کہ جو ہمیشہ اہل بیت کے غم میں پریشان, ہر خوشی کے موقع پر آپ کی آنکھوں سے آنسو. آپ دیکھیے امیر المومنین کی شہادت کا غم امیر المومنین کی زندگی میں منا رہے ہیں. امام حسین کی ولادت ہوئی, آپ کے آنکھوں سے گریا. یہی وجہ ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جسے اذیتیں دی گئی ہیں وہ میں. جتنی مجھے اذیتیں دی گئی ہیں اتنی اذیتیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. کیا یہ تکلیف دہ بات نہیں ہے کہ جس نے علی کو قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا. گویا ابن ملجم کو ہدایت کی جا رہی ہے, آنے والے ظالمین کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم علی کو تنگ نہیں کر رہے ہو, تم حسین کو قتل نہیں کر رہے ہو, تم حسن کو زہر نہیں دے رہے ہو, بلکہ اگر تم میں ذرہ برابر اسلام ہے اور تم مجھے چاہتے ہو, میری امت ہونے کا, میری امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. یہ ہدایت تھی مگر لوگوں نے نہیں سنا. ومن ابغضک فوقت ابغضنی, جو تم سے دشمنی کرے گا گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی. ومن سبک فقد سبنی, جو تمہیں برا بھلا کہے گا اس نے گویا مجھے برا بھلا کہا. لأنک منی کنفسی, اے علی کیونکہ تم میرے نفس کے برابر ہو. یعنی کیا مطلب؟ علی ہی محمد ہے, محمد ہی علی ہے. محمد کی تعلیمات کا مجسم نمونے کا نام علی. تو تم میری جان ہو. اس کے بعد کہا روح کا من روحی, تمہاری روح میری روح. تینت کا من تینتی, تمہاری تینت, تمہاری سرشت میری سرشت ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک, اللہ نے تم کو اور مجھ کو خلق کیا. واصطفانی ایاک و ایاک, مجھے ہدایت کے لیے, لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا اور تم کو بھی چنا. واختارنی للنبوت واختارک بالامامہ, للامامہ, مجھے نبوت کے لیے چنا, تم کو امامت کے لیے چنا. ومن انکرا امامتک فقط انکرا نبوتک, جس نے میری تمہاری امامت کا جس نے انکار کیا اس نے گویا میری نبوت کا انکار کیا. اب سارے مسلمانوں کے لیے یہ حدیث ایک روشن ہدایت ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن دھو کر پیے جائیے, آپ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے, آپ قرآن دھو کر پیے جائیے, آپ جو جی میں آیا کیے جائیے. شرط کچھ اور ہے, بندگی کی شرط امیر المومنین کی امامت پر ایمان لانا. اللہم صلی علی